اور پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. جی کویشچن ہے آپ نے یہ کہا ہے کامنلی آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے. آج ہمارا ڈپریشن انگزائٹی کا نہیں ہے، لیکن ڈپریشن انگزائٹی ہے تو مجھے ہیلپ کریں. میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی ڈپریشن انگزائٹی سے آپ کے گھر والوں کو فرق نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مائلڈ ہے، مطلب لو لیول کی ہے یا ہائی لیول کی ہے. لو لیول کی ہے تو انگزائٹی میں کام کرنے کی. اچھا کام آپ نے کہا انگزائٹی اور ڈپریشن میں. ہاں ڈپریشن میں بھی غصہ آتا ہے، لیکن انگزائٹی سوری میں معذرت خواہ ہوں کہ یہاں پہ ہمارے کچھ ڈسکنیکشن ہو رہا تھا، ہم دوبارہ آتے ہیں. اچھا کامران جی آپ نے کہا انگزائٹی اور ڈپریشن کے، تو انگزائٹی اور ڈپریشن کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم نے چونکہ یہ ٹاپک ہم نے دوسرے اس میں کور کرنا تھا، لیکن یہ آپ نے اپنے اسٹریس مینجمنٹ کو دیکھنا ہے، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لوڈ رکھنا ہے، اور پھر اس کے لیے اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ نے سائیکیٹرسٹ کو جیسا یونیکیٹ کے اندر یا سائیکیٹرک کلینک کے اندر وہاں پہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں ان سے ملنا ہے. مائلڈ لیول کا ہو تو سائیکو تھراپی سے ہوگا، اگر یہ زیادہ ہوگا تو اس کے لیے پھر ہمیں ادویات ہوں گی جو کہ ٹیمپریری فیس میں چلانی ہوں گی. دوسرا وائی یو اچھا اچھا آگے کیا ہے. سر مجھے ریلیجیس او سی ڈی ہے، پلیز مجھے کوئی مشورہ دیں. اچھا بیٹا او سی ڈی کے بارے میں، چونکہ آج ہم صرف غصے کی بات کر رہے تھے، او سی ڈی کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ او سی ڈی کے اندر چونکہ خیالات بار بار آتے ہیں اور ریلیجیس آتے ہیں تو جس کی بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کو آپ روک نہیں پاتے. عام طور پہ اس کے لیے ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں تھاٹ اسٹاپ ٹیکنیک. یہ آگے آپ کو سائیکالوجی سے ہی سیکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز یوز کرتے ہیں جس سے آپ کے تھاٹس کم ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اس ٹیکنیک کے ذریعے لرن کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کو اٹینڈ نہیں کرنا، ان کو کیسے سائڈ پہ رکھنا ہے اور ان کو توجہ نہیں دینی یا ان پہ فوکس نہیں کرنا. جتنا آپ فوکس کریں وہ خیالات اتنے زیادہ آپ کو آئیں گے. اچھا یہ کیا ہے، کمنٹس آپ پڑھتے رہیے کہ مجھے بتاتے جائیے. سر کسی کو شخص سے بلا وجہ نفرت ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں جی، جو بلا وجہ کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، بلا وجہ تو ہو ہی نہیں سکتی نفرت. یا تو نفرت ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ کے کام نہیں کر رہا، یا آپ کو توجہ نہیں دے رہا، یا وہ آپ کو ذلت سے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، یا وہ شخص آپ سے اسے میں کہوں گا یہ ایک قسم کی آپ کے اندر نفرت نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی آپ کے اندر ایک جیلسی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ کا ایموشن کون سی چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ کی گروتھ ہوگی. اگر وہ شخص آپ کا بہت قریبی جس طرح ہوگی یا وہ آپ کو توجہ نہیں دے رہے تو تب بھی نفرت ہوگی. تو آپ کو چاہیے کہ جس سے نفرت ہے آپ اس کی دیکھیں کہ اس میں اچھی خوبیاں کیا ہیں، کیونکہ آپ کے گلاسز لگے ہیں، آپ اس کے ہر ایکشن کو غلط انداز میں دیکھ رہے ہو. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی خوبیوں کو نوٹ کرنا ہے. جیسے ہی خوبیوں کو نوٹ کریں گے تو وہ شخص آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا مین وائل ہم پھر بات کرتے ہیں کہ اسی اوپر غصے کے اوپر ہی ہم آتے ہیں کہ غصے کے اندر جو ہے ہمیں جو ایک بیماری جس کو ہم اس دفعہ وہ کور کریں گے اس کا نام ہے بائیپولر ڈس آرڈر. واٹ از بائیپولر ڈس آرڈر؟ بائیپولر ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شخص آتے ہیں جو کہ غصہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی تیز تیز باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں ٹاپ پہ ہیں. اور کچھ ایسے مریض بھی تھے جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ خدا ہیں
کسی نے کہا نوز باللہ ہم نبی ہیں، ایسے لوگ اگر سوسائٹی میں ہوں گے تو لوگ ان کو مار دیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو شخص غصے کی کیفیت میں آ رہا ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا ہے، اگر وہ مسلسل غصہ کر رہا ہے تو وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے۔ تو ہم نے ان شخص کے لیے ان علامات کے ساتھ جو شخص آتے ہیں ان کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ایک منٹ ٹھہرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ ایکسپلین کریں بائی پولر ڈس آرڈر مینیا۔ اچھا، بائی پولر ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے، کبھی انسان تیزی کی فیز میں ہوتا ہے اور کبھی بالکل لو ہو جاتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ یہ کیفیت سب کے ساتھ چلتی ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ اسے ہم مینیا کیفیت کہتے ہیں۔ بائی پولر کا مطلب ہے دو پولوں پہ رہنے والا شخص، کبھی وہ تیزی میں ہوگا کبھی وہ اداسی میں ہوگا۔ تو جو مینیا ہے وہ صرف جو ایک تیزی والی کیفیت ہے اس کو ہم مینیا کہتے ہیں، جس میں وہ اسپیڈیلی ٹاک کر رہا ہوتا ہے، اس کو انکریز انرجی ہوتی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا سونے کو، اس میں طاقت ہوتی ہے، اگر اس کو کنفرنٹ کریں گے وہ طوفان ہوگا۔ تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ مینیا کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے کہا ساتھ کہ بائی پولر میں تو مینیا بھی ساتھ ہوتا ہے اور کچھ ٹائم کے لیے وہ بالکل لو ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، روتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو یہ ساری جو فیس ہے اداسی کی، تو ایک طرف مینیا کی ایک طرف اداسی کی، یہ دو فیسز جو ہیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسے پیشنٹ کو داخل بھی کیا کرتا ہے؟ اچھا، اس طرح کے پیشنٹ کے یہ سوال ہے کہ اس پیشنٹ کا علاج کیا ہوگا۔ ایک تو ہم نے کہا کہ جو بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو دوائی دی جائے، اور اگر تو وہ گھر پہ مینج ہو جائیں تو ٹھیک ہے، جبکہ جو مائلڈ لیول کے ہوتے ہیں، جو ماڈریٹ ٹو سیویئر ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ داخل کرنا پڑتا ہے۔ اس کو جس طرح سائیک کیئر ہے یا دوسرے کوئی انسٹیٹیوٹ ہیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے یا سروسز ہاسپٹل ہے یا جناح ہاسپٹل لاہور ہے، وہاں پہ بھی ان لوگوں کو داخل کروایا جا سکتا ہے۔ اور داخل کروا کے یہ لوگ جب غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پہ حملہ کریں گے، یا داخل کروانے کے بعد جب یہ واپس آئیں گے ہمیں کہیں گے نہیں۔ یہ غصے کی کیفیت کی طرح ہوتا ہے، جس طرح آپ کو غصہ آتا ہے پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میں نے کیا کیا، میں غصے میں ایسا کیوں کر رہا تھا یا کر رہی تھی۔ یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، جب کیمیکلز کو ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ جو شخص ہے وہ بعد میں کہتا ہے کہ ہاں میری وہ جو کیفیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور وہ کسی کو بلیم نہیں کرتا، نہ کسی کو کسی پہ غصہ کرتا ہے کہ مجھے کیوں داخل کرائی یا میرا کیوں علاج کروائے۔ لیکن جب وہ کہے گا کہ ہاں جو میرا علاج ہے میں نے نہیں کرانا، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں پاگل نہیں ہوں، ہاں یہ پاگل نہیں ہے، لیکن ان کی طبیعت میں وہ تیزی آئی ہوئی ہے۔ ایسی تیزی ہم نے بہت سے ایکٹرز میں، جس طرح جم کیری، یا ہم نے جس طرح ایلن مسک کی بات کریں گے۔ یہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ سر میرے بھائی کے ساتھ یہ جی آپ کے آپ کویشچنس پڑھتے جائیں، مجھے وہ بتاتے جائیں۔ جی، میرے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جی، اگر آپ کے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ اس چیز میں ڈرے نہیں، سمپل سی بات ہے، وہ غصہ کرے گا، اگریشن کرے گا، وہ ماردار کرے گا، توڑے گا، آپ کو لگتا ہے یہ نارمل غصہ ہے، جو مسلسل رہنے والا غصہ ہے وہ نارمل غصہ نہیں ہے۔ نارمل غصے میں آپ کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے جس طرح ہے، اور پھر اس کے بعد نارمل، یہاں پہ ہمارے نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اچھا، نارمل غصے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اب نارمل غصہ جو ہے جو ان بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ فیملی سمجھتی ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا بہلائیں گے، اس کو کسی سیاحتی مقام پہ لے جائیں گے، یا اس کو کچھ نہیں کہیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مین زیادہ ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اور پھر کنیکٹ ہوتا ہے، تو دوبارہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو بائی پولر کے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے جو آپ کے بھائی پیار سے آپ کے صرف اسے کچھ کہنے سے کہ کوئی علاج نہ کروائیں اور ہم اس کو دم کروا لیں، درود کروا لیں، اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
آپ وہ بہت سے پیسے مانگے گا، آپ پیسے دے بھی دیں گے تو ان کو ضائع کر دے گا، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا سفر کرتے ہوئے 20 سال لوگ اسی میں سفر کرتے رہے ہیں، اس ڈینائل میں فیملی رہتی ہے کہ اس کو کوئی پرابلم، نفسیاتی پرابلم نہیں ہو سکتی، یہ تو اتنا اچھا بات کرتا ہے دوسروں سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص پروڈکٹیو نہیں ہے، تو اس کی پروڈکٹیو اگر نہیں ہے تو کہاں پہ، جب ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ بیماری؟ جب اس کے تعلقات خراب ہو رہے ہوں گے، یا اس شخص کے ریلیشن کے علاوہ اس کا کام خراب ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہے، چاہے وہ غصہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ بیمار ہے۔ اس کا علاج صرف 1 ماہ میں ہم اس کو علاج کر کے اس کو اس کیفیت سے باہر لے آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سر، وسوسوں کے دوروں میں ڈپریس ہو جاتا ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ بلکہ آج ہم وسوسوں کی بات نہیں کریں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا جاتا ہوں، وسوسوں کے دوروں میں ڈپریشن ہونا ایک کامن ہے، یہ کہ اس کے اندر ڈپریشن ہو۔ اس کے ڈپریشن کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سائیکولوجسٹ، جس طرح ہمارے پاس ایک مشہور سائیکولوجسٹ ہیں مس سمینا، آپ ان سے ملیں آ کے، ان کو اپنا مسئلہ بتائیں، اور ان سے جو تھاٹ بلاک ہے یا اپنے سی بی ٹی فار او سی ڈی وہ کروائیں، تاکہ اپنے آبسیشنس کو، اپنی کمپلشن کو، جو خیالات آ رہے ہیں بار بار، ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے۔ جیسے ہی وہ ریزالو ہوگا، آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن۔ نیکسٹ کویشچن، کیا آپ کی ٹیم گھر سے بھی اٹھا سکتی ہے پیشنٹ کو؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ فیملی یہ جو ڈرتی ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اسے داخل کروائیں گے تو وہ ہمیں بعد میں الزام دے گا، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، اور وہ وہاں پہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے نہیں راضی ہوتا، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فیملی کو یہ چاہیے کہ وہ آ کے ڈاکٹر سے ملے۔ کچھ ادویات ہم دے سکتے ہیں جو آپ ان کو کھلا دیں، چاہے وہ کسی طریقے سے چھپا کے دے دیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ سائیکیٹرک سینٹر کے اندر ہمارے پاس ٹیمز ہیں جو کہ جاتی ہیں، وہ پیشنٹ سے بات کرتی ہیں، اس کو دوائی کھلاتی ہیں، اور اس کو کچھ انجیکشن میں دوائی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ بات چیت کر کے، اور پھر اس کو ہم جو ہے نا واپس لا کے داخل کرتے ہیں، اور یہاں پہ اور ودن 1 منتھ ہم اس پیشنٹ کو ٹھیک کر کے واپس لے جاتے ہیں، جس کو فیملی سالوں سے برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ لوگ تو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں کیسے اویئر کریں؟ اچھا، آپ کا یہ کویشچن ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو بتانے کا طریقہ ایک ہی ہے، لوگوں کو کہ لوگوں تک ہم پہنچیں، لوگوں کو اس کی علامات بتائیں، لوگوں کو ہم بتائیں کہ اس پیشنٹ کو رکھنے کے ڈیمیجز کیا ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے پیشنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے 50 کروڑ 1 ارب روپیہ ضائع کیا، فیملی نے نہیں سمجھ پائی۔ جب وہ بائی پولر ہوتا تھا پھر وہ ادھار لے لیتا تھا اور بہت سے بڑے بڑے بزنس کرتا تھا جس کے اندر وہ پیسے اپنے ضائع کرتا تھا، تو فیملی کو جب ریئلائز کیا تو انہوں نے پھر ان کا علاج کروایا، تو اس کے بعد ان کے پیسے ضائع نہیں ہوئے۔ نہ صرف ان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، ان کے شہرت ضائع ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایٹ سٹیک چلے جاتے ہیں۔ بزنس فیملیز کو اس لحاظ سے بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے، اور جو بزنس فیملی نہیں وہاں پہ لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے۔ تو آپ ان کو سائیڈ ایفیکٹ بتائیں، اور فیملیز کو یہ بتائیں کہ یہ بیماری ہے، اس کو بیماری کے طور پہ ڈیل کیا جائے۔ جب وہ بیماری کے طور پہ ڈیل کریں گے تو وہ شخص جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، مین وائل ہم بائی پولر کے ہی کرتے ہیں کہ تو بائی پولر کی ٹائپس کیا ہیں؟ جس طرح پہلے بتایا کہ بائی پولر میں بائی پولر 1 اور بائی پولر 2 ٹائپس ہیں، مطلب جس میں ایک مینیا ہوتا ہے۔ مینیا کا مطلب ہے بہت ہائی کنڈیشن ہونا، باتیں کرنا زیادہ، اور پیشنٹ چھوٹی سی بات پہ آگ بگولا ہو جانا، اور غصہ بے انتہا کرنا، اور اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے نا وہ کسی کو مارنے پہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے پیسے زیادہ خرچتا ہے، اس کی نیند کی ضرورت ہی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کیفیت جب ہوتی ہے تو اس کو ہم ساری مینیا کی کنڈیشن کہتے ہیں، اور ساتھ پھر دوسری فیز آ جاتی ہے جس میں ڈپریشن کی، کہ کچھ نہ کرنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ تو اس میں جو بائی پولر 1 ہے اس میں مینیا ہوتا ہے، بائی پولر 2 میں ساتھ ڈپریشن جو ہے، ہائپومینیا ایک مینیا سے کم، مطلب تیزی، کم تیزی جو ہوتی ہے، اور ساتھ اگر ڈپریشن ہو تو ہم بائی پولر 2 فیز کہتے ہیں۔ تو اس کے علاج جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا دوائیوں کے ساتھ یا دوائیوں کے بغیر ہوتا ہے۔
دوائیوں کے بغیر تو ہم عام طور پہ سائیکو تھراپی کہتے ہیں. بائی پولر کے اندر اگر بہت مائلڈ لیول پہ ہے تو وہ تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا. تو اس میں عام طور پہ جو طریقہ علاج ہے وہ ادویات سے ہی ہوتا ہے. ادویات سے ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ایک یا فوری علاج کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹریٹمنٹ. فوری علاج میں ہم کچھ انجیکٹیبل دے کے اس کو سلو کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو برین میں کیمیکل ہے وہ ٹائم لے گا کم ہونے میں، آہستہ 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 کم ہونے میں ٹائم لے گا. یوزلی 2 سے 3 ہفتے میں وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ ہم دوائی دیتے ہیں جس سے، اور اس کے بعد کچھ دوائیاں ہم لانگ ٹرم دیتے ہیں جنہیں ہم موڈ اسٹیبلائزر کہتے ہیں، جس میں ایپیوال ہے، نیورولیتھ ہے، اور اس طرح کی میڈیسنس ہم دیتے ہیں جو کہ ہم لانگ ٹرم دیتے ہیں تاکہ وہ ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے پیشنٹ جو لانگ ٹرم کے اندر کچھ 1 سے 2 ادویات کے اوپر جو ہے نا پیشنٹ اسٹیبل رہتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. اور وہ دوائیاں جو ہیں جیسے ہی ہم دیتے رہتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے نا وہ نہ تو تیزی کی فیز میں جاتا ہے نہ وہ ڈپریشن کی فیز میں جاتا ہے. سر شیزو افیکٹو ڈس آرڈر ڈپریسو ٹائپ میڈیسن کتنی دیر چلتی ہے آفٹر ریکوری؟ دیکھیں آفٹر ریکوری کوئی بھی ایک جنرل پرنسپل ہے ہمیں کہ ہمیں 6 to 9 month میڈیسن چلانی ہوتی ہے، لیکن شیزو افیکٹو ڈس آرڈر کے اندر ہم یوزلی جو ہے نا 2 year پہلی دفعہ چلاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میڈیسن کو ہم اگر پھر بند کرتے ہیں پھر بھی پرابلم ہو جائے تو 5 year چلاتے ہیں. پھر بھی مسئلہ سالو نہ ہو پھر بھی بند ہو جائے تو پھر ہم اس میڈیسن کو تقریباً لائف لانگ چلاتے ہیں اور چلاتے جاتے ہیں. سر جو اٹیچمنٹ کے بعد فیمیل اگریسو ہو جاتی ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ اچھا، جو کس کے بعد اٹیچمنٹ؟ فرینڈشپ میں. اچھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کہیں پہ آپ کی اٹیچمنٹ ہے کسی سے بھی، چاہے وہ آپ کے کوئی پارٹنر ہیں یا آپ کے کوئی فیملی میں ہیں، جب وہاں سے ڈی اٹیچ ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں گریف پیریڈ آتا ہے. کسی لوڈ ون کا لاس، چاہے وہ زندگی کا لاس ہو یا وہ ساتھی آپ کی زندگی سے نکل جائے. تو میں کہوں گا کہ ہر شخص اس میں سے ایک سٹیجز ہوتے ہیں جسے ہم ڈیپٹا کہتے ہیں. ڈیپٹا میں سب سے پہلے ڈینائل آتا ہے، پھر اینگر آتا ہے، پھر بارگیننگ آتی ہے، پھر ڈپریشن آتا ہے، پھر ایکسیپٹنس آتی ہے. تو اس ساری سٹیجز میں سے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ جب بہت زیادہ اگریسو ہو گئی ہیں تو اس ٹائم پہ ہم انہیں ایڈمٹ کر کے ٹیمپریری طور پہ کچھ میڈیسنس دے کے ہم انہیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ان کو اسی سٹیجز سے سائیکو تھراپی کر کے ہمیں اس میں سے ہمیں گزارنا ہوتا ہے. تو اگر فیمیل یا میل کوئی بھی، میں نے صرف فیمیل میں نہیں دیکھا، یہ میل میں بھی دیکھا ہے، جب ان کی انگیجمنٹ ٹوٹتی ہے یا ان کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں تو ان کا ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے، تو تب بھی میں نے ان لوگوں میں دیکھا ہے کہ ایک بیہیویئر پرابلم آتی ہے جس میں اگریشن، ڈس آرگنائزڈ، بہت زیادہ ایک ماتم کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ ماتم کی کیفیت کے اندر سے ہم ٹیمپریری، اگر نیند بہت زیادہ خراب ہے یا غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے یا چیزیں پھینک رہی ہیں، توڑ رہے ہیں، تب ہم ادویات دیں گے، ان کو اس میں سے نکالیں گے. اس کے بعد پھر ہم ان کو جو ہے سائیکو تھراپی کے ذریعے ان کی جو گریف ہے اس کو ریزالو کریں گے اور انہیں ہم واپس زندگی کی طرف لے کے آئیں گے. اچھا، تو اب ہم جب بائی پولر کے اس کی ٹائپس کے بارے میں، اس کے کیمیکلز کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ بائی پولر کے اندر یا غصے کی کیفیت کے اندر کون سے کیمیکل انوالو ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک کیمیکل جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے، وہ انکریز ہوا ہوتا ہے. تو ڈوپامین جب بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں اور اس کو ہم لو کر دیتے ہیں. ڈوپامین بڑھنے سے جو ہے بہت زیادہ غصے والی اور ہیجان والی کیفیت، اور کئی دفعہ فیمیلز کے اندر ہم نے دیکھا پرومسکس بیہیویئر، بہت سی سیکسل ایکٹیویٹیز میں رسک ٹیکنگ کے اندر میل کے اندر ہم نے دیکھی گئی ہے کہ وہ بائک بہت زیادہ سپیڈ سے چلائیں گے یا گاڑی بہت زیادہ سپیڈ سے چلائیں گے اور ریکلیس کا بیہیویئر ہوگا. تو یہ ہم نے ان لوگوں کے اندر دیکھا ہے. تو اگر تو مریض کے اندر ایسے مسائل آ رہے ہیں
تو پھر ہمیں اس کو فوری علاج کی طرف رخ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اسے نارمل اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ عام طور پہ فیملیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب یہ جاتی ہیں علاج کی طرف جاتی ہیں تو فیملی ڈر رہی ہوتی ہے، فیملی سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا جو علاج ہے وہ کروائیں گے تو یہ بعد میں بھی ہم پہ غصہ کرے گا۔ نہیں، وہ بعد میں آپ پہ غصہ نہیں کرے گا، وہ صرف یہ جو ڈوپامین کیمیکل ہے جب ہم اسے نیچے کر چکے ہوں گے تو اس کا غصہ کم ہو چکا ہوگا۔ جس طرح آپ غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ غصہ کم ہو جاتا ہے اور بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ غصہ مجھے کیوں آیا تھا۔ اسی طرح یہ جو غصہ ہے، یہ جو ڈوپامین ہے، جیسے ہی یہ کم ہوتا ہے تو پیشنٹ کا غصہ کم ہو جاتا ہے، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر آپ نے اس کے علاج کے لیے اسے زبردستی کہیں پہ داخل بھی کروایا تھا تو وہ نارمل بیہیو کرتا ہے، وہ آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے مجھے دوائی کیوں کھلائی، آپ نے مجھے انجیکشن کیوں لگوایا۔ لیکن اس بیماری کے اندر ہمیں علاج یہی کرنا ہے، نہیں تو یہ ڈیمیجنگ ہے، آپ کے فائنینشلی آپ کے لیے ڈیمیج ہے، آپ کی فیملی کے ریپیوٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اور دوسروں کے لیے ڈیمیج ہے۔ کئی دفعہ یہ لوگ اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جا کے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی جان کا نقصان ہو تو آپ نے ان لوگوں کا علاج کروائیں، خود ڈرے نہیں، ہم سے رابطہ کریں یا کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ ان کو دوائیوں سے جو ہے علاج کیا جائے گا۔ سر مجھ کو بچپن سے ہی اینگر ایشو ہے جو دوسروں کو مارنے، چیزیں توڑنے کا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اچھا، یہ ایک نا غصہ کی ایک جو وجہ ہے وہ پرسنالٹی ہے، کہ پرسنالٹی کیا ہے، پرسنالٹی بنتی ہے آہستہ آہستہ ساری زندگی میں نا۔ تو پرسنالٹی کیسے بنتی ہے کہ آپ بچپن میں ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ہوا تو آپ نے اچھا بیہیو کرتے، آپ کے ساتھ برا ہوا تو آپ نے یا تو دب کے بیٹھ کے یا آپ نے غصہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے مقابلہ کرنا شروع کیا تو آپ کو بہت سی چیزیں اچیو ہونا شروع ہو گئیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ مقابلہ کرتے جاتے ہیں اور مقابلہ کر کے اپنی چیزیں حاصل کرنے میں غصے کا ہیجان جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ کر کے ان کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بغیر غصے کے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ غصے کے ساتھ آپ کو چیزیں حاصل تو ہو جاتی ہیں لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، لوگ آپ کو غصے والا کہتے ہیں، لوگ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے، لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، اور جو آپ کے پارٹنر بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے تنگ آ کے، آپ سے بیزار ہو کے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کہ 30 سال سے ساتھ تھے، اپنے غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنی فیملی کا لاس کیا۔ 30 سال کے بعد لوگوں کی ڈیورس ہوئی، وہ چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پہ تھے، جب غصہ نہیں ان کا کنٹرول ہوا تھا تو غصے کی صرف ایک غصہ کرنے کی وجہ سے ان کی فیملی ٹوٹی۔ ساری زندگی غصہ کرنے کی وجہ سے جن کی پرسنالٹی تھی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو ایک قسم کی جیل میں رکھ دیتے ہیں، وہ بہت کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ ان کو سونے کے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ ایسے لوگوں میں پھر یہ ہے کہ ان کے غصے کی وجہ سے اگلے پرسن کے اندر پیسیو ایگریشن پیدا ہوتا ہے، اور پیسیو ایگریشن کی آپ نے مثال کراچی میں سنی ہوگی کہ ایک عورت نے ٹکڑے کر کے پکا کے اپنے میاں کو کھایا، کہ وہ اتنا تنگ آ گئی تھی اس کے غصے سے، اس کی کنٹرولنگ ہیبٹ سے، کہ اس نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میں اسے مارتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور آپ نے کراچی میں سنا ہوگا کہ اس نے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے اپنے میاں کو مارا اور پھر 1122 کو کال کیا اور ان کو بلایا۔ تو یہ غصہ جو پرسنالٹی میں بچپن سے ہوتا ہے یہ ڈیمیجز لے کے آتا ہے، فائدے تو دیتا ہے لیکن ساتھ ڈیمیجز لے کے آتا ہے۔ آپ نے ان ڈیمیجز کو فوکس کرنا ہے، اور پھر ان ڈیمیجز کو فوکس کرنے کے بعد آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ یہ جو میں ڈیمیج برداشت کر سکتا ہوں یا فائدہ برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ نے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے۔ اگر ڈیمیج زیادہ ہے تو آپ کو غصے کو بغیر غصہ کیے اسی چیز کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہوگا، اور یہ آپ کو سب سے بہترین جو ہے نا وہ آپ کو سائیکالوجی سکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سیشنز لیں، 10 سیشنز میں آپ سیکھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ایجوکیشن کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مطلب آپ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو صرف 10 سیشن ہیں،
ہو سکتا ہے پہلے منتھ میں آپ کو بلایا جائے، ہر ویک بلایا جائے، دوسرے منتھ میں فورٹ نائٹ میں 2 ویکس کے بعد بلایا جائے، تیسرے منتھ کے اندر پھر ایک منتھ کے بعد بلایا جائے، لیکن اس سے آپ مائنڈ کنٹرول حاصل کریں گے، اور جب آپ نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو آپ چیزوں کو غصے کے بغیر اچیو کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میری رائے آپ کو یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، اپنے برین کو ٹیون کریں کہ چیزوں کو اچیو کریں بغیر غصے کے، جن کو بچپن سے غصہ ہوتا ہے۔ اور جی نیکسٹ کوشچن کیا؟ نیکسٹ بائیپولر ٹائپ 2 چل رہا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو بائیپولر ڈس آرڈر ہے یہ نشے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ نشے کی وجہ سے کون سا بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے؟ جو چرس استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا جو لوگ آئس یوز کر رہے ہیں، آج کل آئس بہت کامن ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈپریشن یہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غصہ کر رہا ہے، اس سے اور غصہ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ جائے گا، نہیں نہیں نہیں، اس پہ اور غصہ کرنے سے وہ اس کا غصہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف غصے کی جب حالت میں ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، مریض نے کیا کرنا ہے اور گھر والوں نے کیا کرنا ہے۔ جب غصے کی حالت میں ہو تو آپ مریض نہیں، عام بندے کو بھی غصہ آ سکتا ہے، آپ نے صرف تھوڑی دیر کے لیے انتظار، منٹ کے بعد میں غصہ کروں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 1 منٹ میں غصہ میں کیا ہوگا، غصے کی حالت میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، غصہ آپ کا برین کے اسے ہم کہتے ہیں لمبک ایریا، یہ آپ کا ایموشنل سینٹر ہے، یہاں پہ غصہ آپ کا پیدا ہو رہا ہے، یہ آپ کا فرنٹل لوب ہے، یہ لاجک ہے۔ جب بھی جذبات آئیں گے، چاہے وہ نفرت کے، محبت کے یا غصے کے ہیں، جذبات یہاں پہ ہیں، جب بھی جذبات آئیں گے تو لاجک کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں غصے کی حالت میں اب دیوار سے بھی مشورہ لے لیں، مطلب ایسے پرسن سے مشورہ لے لیں جس کا فرنٹل لوب کام کر رہا ہوگا۔ تو ہمارا جو یہ فرنٹل لوب ہے یہ کام کر رہا ہوگا، تو آپ نے غصے کی حالت میں اس وقت صرف پانی پی لیں، گہرے سانس لے لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، اس وقت غصہ شور نہ کرے۔ اچھا، کئی دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا، پھر بھی غصہ آ جائے گا، لیکن پھر غصے میں اگریشن نہ کریں۔ اگریشن کا مطلب ہٹ کرنا، مارنا، اور وہ چیز آپ نہ کیجیے گا۔ دوسری جو چیز ہے غصے میں وہ یہ ہے کہ دوسروں نے کیا کرنا ہے، فیملی نے کیا کرنا ہے۔ فیملی نے ایک چیز کرنی ہے، سچویشنل غصہ ہے، آپ کو پتہ ہے کسی حالات کی وجہ سے اس وقت مقابلہ نہیں کرنا، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ جائیں، اس کو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، مقابلہ نہیں کرنا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس کے بعد پریزنٹ رہنا ہے اور اس کی بات کو سنتے رہنا ہے صبر تحمل سے۔ آپ نے سمجھنا ہے اس کے کیمیکل اپ ہوئے میں جب ڈاؤن ہو جائیں گے تب میں بات کروں گی یا بات کروں گا۔ دوسری بات آپ نے جو کرنی ہے یہ کرنا ہے کہ اگر پیشنٹ کے یا فیملی کا جو ممبر غصہ کر رہا ہے، وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا جواب دو، تو آپ نے اس وقت آپ کہیں گے میں بولوں بھی پھنسوں نہیں بولوں پھنسوں، تو جتنا پوچھا جائے اتنا کا جواب دے دو، کیونکہ خاموشی کے اوپر بھی غصہ زیادہ رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، غصے کو ہونے دینا ٹھنڈا۔ جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا، کیمیکل ڈوپامن وغیرہ کم ہوئے، نور ایپینفرین وغیرہ کم ہوئی، ساری چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوئی، وہ خود ہی سمجھ جائے گا اس نے غلط کیا، وہ سوری کر لے گا۔ لیکن تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہ لفظ رکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کے اس غصے سے مجھے تکلیف ہوئی۔ یہ بات آپ نے بعد میں بتانی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا جب تک وہ سائیکوپیتھ نہ ہو۔ اس کے لیے تو میں نے بتا دیا نا، اس کے لیے ہم نے ایڈمیشن کرنا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے سینٹر میں آ کے، جس طرح ہمارا سائیکل ہے یہاں پہ لا کے ہم نے ان کے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور ان کو اس میں سے باہر نکالنا ہے۔ لیکن یہ جو تکلیف والے ورڈ ہیں یہ رٹ لیں، یہ اس کو بتا دیں پیشنٹ کو، تو پیشنٹ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم پہ جب غصہ کرنے لگے گا تو وہ کیئرفل ہوگا، کیونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو اس کو سائیکو تھراپی کروائیں تاکہ وہ اپنے اینگر کو مینیج کر سکے۔ دوسرا جو اب ہم اس کے کوئی کویشچن ہے بیچ میں؟ ڈاکٹر سریتا ہیں،
ہاں کیا ہے کچھ لوگ اینگر کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ہر بات پر غصہ کرتے ہیں، کیا ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی ڈاکٹر صاحبہ، جو لوگ اینگر کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ وہ لوگوں کو بیسکلی ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ پرسنالٹی کا حصہ کیا ہے؟ پرسنالٹی کیا ہے؟ بچپن سے جس طرح ہم بیہیو کرتے آ رہے ہیں سیکھ کے، عام طور پہ ان کو غصے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے۔ ایک منٹ، یہ اذان ہے یہاں پہ، تو اچھا، ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ غصے کے اندر آپ کو غصے کا فائدہ ہے، لیکن آپ کو غصے کا نقصان کیا ہے۔ غصے کے نقصانات میں یہ ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ایون میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو 20-30 سال سے صرف غصے کی وجہ سے ان کی ڈیورس ہوئی۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ اچھے ہیں، لیکن یہ غصہ اچھا نہیں ہو۔ غصے سے فائدہ لینے کی بجائے کچھ اور میتھڈولوجی سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جس سے ہمارا غصہ جو ہے غصے کے علاوہ کیے بغیر ہم کسی چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے کہ غصے سے ہی ہر چیز اچیو کرتے ہیں۔ تو سائیکو تھراپی کیا ہے؟ مائنڈ کنٹرول کی ٹیکنیکس ہیں کہ مائنڈ کنٹرول سیکھنا ہے ان کو، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا ہے؟ کب نوئنگ یور ایموشنز، مینیجنگ دیز ایموشنز، نوئنگ ادرس ایموشنز، مینیجنگ دیز ایموشنز۔ آپ نے اپنے ایموشن اور جذبات کو پہچاننا ہے، ان کو کنٹرول، ان کو مینیج کرنا سیکھنا ہے۔ تو جب ہمیں فائدے اور نقصانات بتائیں گے کہ یہ نقصانات ہوئے ہیں، یہ چیز ہمیں ڈر لگ گیا۔ غصے سے اگر میرڈ ہے تو اس کی وائف یا وائف کا غصہ بچوں پہ، بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے۔ اپنے غصے کو کم صرف اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے بچے انسیکیور نہ ہوں۔ تو اس چیز کے کرنے کے لیے پھر تھراپیز ہیں، ایموشن انٹیلیجنس سیکھیں، مائنڈ کنٹرول سیکھیں، اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں، اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں۔ جس سے میں اینگر مینجمنٹ کی کچھ ٹیکنیکس کا ذکر کر جاتا ہوں۔ ایک ہے غصے سے، اسے ہم پریونشن میں لیتے ہیں کہ غصے کو، ایک تو ہو گیا، وہ تو میں نے پہلے بتایا کہ اس کو روکنا کیسے، ایک اب ہونے سے روکنا کیسے ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں غصہ نہ کروں۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، ہم ABC ٹیکنیک کہتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ کسی نے اونچا بولا یا ڈانٹا، میں نے آ کے گلاس مارا اور میں نے جا کے ٹی وی کو توڑ دیا، اور اس کے مجھے غصہ آیا اور میں نے گلاس مارا، اور کنسیکوینسز ہیں وہ ٹوٹ گیا اور آپ کا امیج بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بیہیویئر چینج کریں کہ ہمارے جو کنسیکوینسز ہیں، ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہ چینج ہو جائے۔ اور دوسری جو چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں CBT، اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایونٹ کیا ہوا، مثلا فون کال کی، اگلے نے فون نہیں اٹھایا، ٹھیک، ہمارے ذہن میں کیا خیال آیا، اور ہمارے ذہن میں اس خیال کا بعد میں آلٹرنیٹ خیال کیا ہو سکتا ہے۔ فون کیا، ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اس نے جان بوجھ کے مجھے اہمیت نہیں دی ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمیں غصہ آیا۔ اگر ہم خیال کو تبدیل کر دیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو جب کال آتی ہے، اور آپ کب کال نہیں اٹھاتے؟ جب آپ بزی ہوتے ہیں، جب آپ کوئی گھر کا کام کر رہے ہیں، واش روم میں ہیں، یا کسی سے آپ کو ویسے غصہ نہیں اٹھانا چاہتے، اور یہ کسی اہمیت نہ دینا سب سے آخر والی چیز ہوگی۔ اگلے کے لیے آپ نے پہلے پہ رکھ لیا، آپ نے لیے سب سے اینڈ میں رکھ لیا۔ تو آپ دوسرے کے لیے بھی سب سے اینڈ میں رکھیں، اس سے پہلے سوچیں، ہاں اس کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اس کا فون سائلنٹ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ فون کی ایگزامپل ہے، یہ لائف کی باقی جگہ پہ بھی یہ ایگزامپل لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ ایک چیز آپ نے دیکھنا ہے، جب انسان جذبات پہ ہوتا ہے، جذبات میں لوگ گالیاں دیتے ہیں یا کچھ تانے دے دیتے ہیں، تو ہم تانے پہ فوکس یا گالیوں پہ فوکس کر رہے تھے، نہیں، آپ سمجھیں اگلا تنگ ہے تو غصہ کر رہا ہے۔ تو ہم اگر اس انداز میں سوچیں گے تو ہمیں بھی کم غصہ آئے گا،
اور جو لوگ اپنے اوپر CBT مطلب یہ دیکھیں کہ میرا واقعہ کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے مجھے خیال کیا آیا، اور خیال دوسرا خیال کیا ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی لے آئیں تو پھر بھی آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن، میرا بیٹا 14 سال کا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ سمجھو یہی جواب ہوتا ہے، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کر دی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اب بڑا ہو گیا ہے، 14 سال کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 14 سال میں ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، میچور ہو رہا ہے، وہ اپنی چیزیں خود کرنا چاہے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں پیرنٹ اور بچے کے درمیان کانفلکٹ۔ بچہ کیا کرے گا؟ بچے کا دل کرتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ اب لائف گزاروں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے، آپ اس کی ٹانگیں باندھیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا۔ اسی طرح یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بچے کا دماغ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود سے چلنا چاہتا ہے، خود سے چیزیں کرنا چاہتا ہے، خود سے دنیا ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، اپنے وے میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اس ٹائم پہ، آپ پہلے یہ 17-18 سال کی عمر تھی، انفارمیشن ایج آ گئی، یہ ذرا جلدی ہی چیزیں ہو رہی ہیں انڈیپینڈنس کی۔ آپ سوچیں جب آپ 17-18 سال کے تھے، آپ ہر چیز انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتے تھے، آپ ہر چیز خود سے کرنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ مجھے روکا ٹوکا نہ جائے۔ سیم وہ بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ سے کوئی ڈیفرنٹ تو ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ تو آپ نے اس سے بتانا کہ ہاں ہم تمہیں انڈیپینڈنس دیں گے بٹ ود سم رسپانسبلٹی، کہ آپ رات کو لیٹ نہیں جاؤ گے، جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں واضح بتائیں، آپ نا اپنے اندر ڈر رکھتے ہیں اور بچے کو بتاتے نہیں۔ بچے کو بتائیں میرا ڈر یہ ہے کہ تم رات کو لیٹ باہر رہو گے تو تم نشے میں جا سکتے ہو، یا تم کسی، یا تمہیں اغوا کیا جا سکتا ہے، یا تمہیں کوئی ڈیمیج ہوگا، یا تم کوئی بری حرکتیں یا بری محفل میں جا سکتے ہو۔ تو یہ میرے کنسرنس ہیں، اپنے کنسرنس کھل کے بچے کو دیں، بتائیں، اور پھر اس کے بعد ود رسپانسبلٹی، ود سیف گارڈس، کہ اس کے ساتھ کنیکشن، اچھا تم نے جدھر جانا ہے یہ اپنا مجھے فون کر کے بتا کے جاؤ، آپ کتنی دیر کے لیے جاؤ گے، اتنی دیر کے لیے آپ اسے کائنڈلی الو کر دیں۔ اور اگر تو وہ بچہ، کئی دفعہ میں نے فیملیز میں بچوں میں دیکھا، ایک بچہ ہے اس کا بار بار برگر کھانے کو دل کر رہا ہے، فیملی اسے بار بار روک رہی ہے، وہ باہر دوستوں کے ساتھ جا کے برگر کھانے کو، اس نے ان کو اپنے دوستوں کو، شاید یہ ایج ہے جس میں آپ نے شو کرنا ہے کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس کچھ پاورز ہیں، میرے پاس میں، کئی دفعہ بچے شو کرتے ہیں میں لینڈ لارڈ ہیں، یہ ساری ایسی چیزیں بچے جو ہے نا کئی دفعہ فیک کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے۔ تو آپ نے سمجھنا ہے آپ کا بچہ انڈیپینڈنس چاہ رہا ہے، آپ کا بچہ ریکگنیشن چاہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ریکگنائز کرنے کے موقع دیں گے، اس کو پرفارم کرنے کے موقع دیں گے تو وہ بچہ آپ کے مطابق چلے گا۔ ادروائز وہ پھر غصہ کرے گا، اپنی مرضی کرنا چاہے گا۔ تو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ لکھ کے، ایگریمنٹ نہیں کرنا، اس سے آپ نے کہنا ہے بیٹا یہ ہمارے رولز ہیں، اس کے اندر میں تمہیں انڈیپینڈنس دیتی ہوں، لیکن یہ چیزیں نہ ہو پائے۔ اور ان کے بچوں کے جو دوست ہیں ان کی فیملی سے ملیں، ان کے اوپر نگاہ رکھیں، تو پھر آپ بچے کو آسانی سے جانے بھی دیں گے، اور وہ بچہ جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں آئے گا، اور آپ کا بھی ڈر دور ہوگا اور بچے کو بھی انڈیپینڈنس ملے گی۔ یہ دونوں اپنی ون ون کنڈیشن جنریٹ کرنی ہے۔ Next question. My نیکسٹ question: کویشچن۔ patient is already used different antipsychotic and antidepressant, but still patient behavior is issue not normal. Kindly suggest me what is the next option. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جو پیشنٹ نے جو ادویات یوز کیے ہیں وہ کیا میکسیمم ڈوز پہ، سب سے پہلے جب فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم سب سے پہلے ریوزٹ کرتے ہیں ڈائگنوسس کا، کہ اس کا ڈائگنوسس دوبارہ بناتے ہیں کیا، کیونکہ ایسے لوگ جن کو اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی سائیکوٹک ساری چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے ڈائگنوسس میں آلریڈی کنفیوژن ہے، اور ڈاکٹر نے کیا کیا، دونوں دوائیاں دے دی ہیں، کیونکہ ان میں دونوں سمٹم پیشنٹ کا ڈائگنوسس بنانا ہے۔ دوسرا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ادویات گئی ہیں کیا وہ آپٹیمم ڈوز میں گئی ہیں، مطلب جتنی ریکوائرڈ تھیں یا جتنی میکسیمم ڈوز میں جا سکتے تھے اس میں گئی، کئی دفعہ لوگوں کو ڈفرینٹ ڈوزز پہ چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اینٹی سائیکوٹک یا ڈرگس کے گروپ ہیں، اور تقریباً اگر ان گروپس میں سب ڈرگس کو شامل کیا جائے یہ تو 40-50 ایک ڈس آرڈر کی دوائیاں بن جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ایک دو دوائیاں کام نہ کریں تو ہمیں دوسری دوائی دینی پڑے۔ اچھا، ہو سکتا ہے اگر وہ دوائیاں بھی کام نہ کریں، دوسری دوائی بھی ہم نے یوز کی تو نہیں فائدہ ہوا، تو پھر ہمیں وی ہیو ٹو میک اے کمبینیشن، جو ہمیں ریزسٹنٹ ڈپریشن یا ریزسٹنٹ سائیکوسس کے بارے میں ہم نے کرنا ہے۔
تو آپ کا پیشنٹ جو اینٹی سائیکوٹک یوز کر رہا ہے یا اینٹی ڈپریسنٹ اس کی کتنی ڈوز چل رہی ہے اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یا تو میڈیسنس انف نہیں جا رہی ہیں پیشنٹ میں، یا پھر اگر انف جا رہی ہیں تو وہ پھر ریزسٹنٹ کیس نہ ہو. اگر ریزسٹنٹ کیس ہے تو پھر ہمیں ریزسٹنس کیس کی میتھڈالوجی، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کئی دفعہ پیشنٹ کو ڈرگ فری کر کے تو پیشنٹ کو آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی گھر میں اسٹریسر تو نہیں ہے. اس کے لیے ہم کچھ عرصے کے لیے اس کو ایڈمٹ کر کے اس کی ساری دوائیاں آف کر کے دیکھتے ہیں تاکہ کوئی بیہیویئر آئے تو ہم اس کو آبزرو کر کے اس کے اکارڈنگلی ٹیلر کر کے اس پیشنٹ کے مطابق میڈیسنس دے سکیں. This is why identify underlying emotion and resolving them is necessary to cope with anger. That is why yeah. اس کا پہلا کوشچن ہے اینگر از سیکنڈری ایموشن ہیلپلیسنس ہیوملیشن agitation fear grief and other such complex and more painful emotion are underlying emotion often Anger is secondary emotion, manifested helplessness, humiliation, distress, anger, in anger. fear, grief, and such complex and جی بیسیکلی اینگر از اے کمپلیکس ایموشن، اٹس ناٹ دا پرائمری ایموشن. پرائمری ایموشن میں ہیلپلیسنیس اور جو آپ نے ذکر کی ہے ڈسکسٹ، ہیوملیشن، یہ سارے مل کے جو ہے نا اٹس اے کمپلیکس ایموشن. یہ کیوں بنتا ہے اس کی ریزنس ہم پہلے بھی جو ہے سیشن کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم جب ہیلپلیسنیس ہوتے ہیں، جب ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی، جہاں پہ ہمارے ویلیوز کا ڈفرینس ہوتا ہے، یہ سارے ایموشنز جو ہیں یہ ہمارے اس کے اندر ہمارے اینگر اور ڈسکس جو ہے نا وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ہم جو یہ ایک کمپلیکس ساری ایموشنز مل کے ہمارے اندر ایگریشن پیدا کرتے ہیں. اینگر تو ہمارا پرائمری ایموشن، لیکن ایگریشن جو ہے اس میں مختلف چیزیں مل کے جس کے اندر ہماری فزیکل ایکٹ، ہمارا مارنا، ہمارا یہ سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے. تو تھینک یو فروزہ تمہارا آپ کا اس چیز کو کلیئر کرنے کا. سر مجھے غصہ بہت آتا ہے غلط بات پہ، اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اینگر کے انڈر لائن یا اگریشن کے انڈر لائن جو میکنزمز ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. سر مجھے غصہ بہت آتا ہے غلط بات پہ، اس کا حل. اچھا یہ ایکسپلین ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ نارمل اینگر اینڈ پیتھولوجیکل اینگر. آلریڈی میں اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اینگر جو ہے ایک اسٹیٹ، میں اس کو ایک ڈپریشن سے بتاتا ہوں. آپ کا کوئی فیلئر ہوا اور آپ ڈپریس ہو گئے، لیکن آپ بہت لمبے عرصے کے لیے ڈپریسڈ رہے، 1 منتھ سے زیادہ، اور آپ کا سوشو آکوپیشنل ڈکلائن آئے، مطلب آپ کا کام اور آپ کے ریلیشن شپ سفر کریں، تو وہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اسی طرح سیم ود دا اینگر. اینگر ایک نارمل ایموشن ہے، سروائیول کے لیے ہے. اگر سروائیول اور وہ وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سرچ آئے گی چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے. ہاں اب وہ کنڈیشن کنٹینیوس ہے، آپ کے اندر ہر وقت ریزینٹمنٹ چل رہی ہے، آپ کے اندر تھاٹس چل رہے ہیں، آپ کے اندر ہر وقت تناؤ ذہنی چل رہا ہے، آپ کے اندر ہر وقت جو ہے آپ کے جو ہارمونز ہیں، جو آپ کے اسٹریس ہارمونز ہیں وہ ہر وقت انکریز ہیں. تو وہ ایک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ ریزینٹفل ہوتے ہو اور آپ گلاسز لگا کے کر لگے گے. آپ ہر وقت اس پرسن کے اگینسٹ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کو مزید غصے سے غصہ آتا جاتا ہے. تو پیتھولوجیکل جو اینگر ہے یا اگریشن ہے وہ ہمیں سائیکیٹرک النیسز میں ملتا ہے. وہ 2 سائیکیٹرک النیس ہیں جس کا ذکر کر چکا ہوں، ایک بائیپولر ڈس آرڈر اور ایک ہمیں ملتا ہے اسکیزوفرینیا کے اندر. تو یہ ہمارا پیتھولوجیکل، اور تیسرا ہمیں پرسنیلٹی ڈس آرڈر کے اندر ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو یہ 3 جو ہیں ڈس آرڈرس جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اگر جب ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو عموماً بہتر ہو جاتے ہیں. اور پھر میں اگین رپیٹ کرتا ہوں، ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں 2 چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اگر مائلڈ لیول ہے تو سائیکو تھراپی، سائیکولوجسٹ، جس طرح بہت سے ہمارے پی آئی میچ کے اندر، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے اندر ہمارے کمپیٹنٹ سائیکولوجسٹ ہیں، جس طرح فیروزہ ہیں یا دوسرے معین ہیں یا وکاس ہیں، اور جس طرح یہ یونیکیٹ کے اندر ہمارے پاس ہیں سمینہ ہے، مس سمینہ ہیں اور عمیر ہیں. تو ان کے پاس جائیں، ان سے جو سچویشنل اینگر ہے مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ سیکھیں. اور جہاں پیتھولوجیکل ہے وہاں کے لیے ادویات ہی ہیں.
اگر وہ بہت زیادہ اتنا زیادہ ہے اینگر کے بعد اگریشن میں کنورٹ ہو گیا، مطلب فزیکل ایکشن میں، اور چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں، تو پلیز اس کو ایڈمٹ کروا کے ود ان فیو ڈیز، مطلب لیس دین 1 منتھ میں ان کو ریکور کروائیں اور انہیں واپس لائف میں، ان کی زندگی میں ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ پینک اٹیک کا کیا علاج ہے دوائی کے بغیر؟ پینک ڈس آرڈر کا کیا علاج ہے دوائی کے اچھا، پینک ڈس آرڈر کے اوپر ہم سیشن علیحدہ سے کریں گے، لیکن دوائی کے علاوہ میں سمپل سا پینک ڈس آرڈر ایک 1 شارٹ سینٹینس کہوں گا۔ پینک ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونا، دل کی دھڑکن زیادہ ہونا، ایسا لگنا کہ میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، لیکن بندہ مرتا نہیں، اور یہ اٹیک کی دفعہ ہو جاتا ہے، اور ہر وقت ان بٹوین اٹیک ہر وقت ایک فیئر رہتا ہے، ہاں مجھے کچھ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ پینک والے فیوچر کو زیادہ دیکھتے ہیں، تو پینک ڈس آرڈر کا علاج سب سے بہترین ہے اوائڈ دا اوائڈنس، مطلب جہاں پہ آپ کو پینک اٹیک آنے کی ہو، اس چیز کو آپ کو لگے پینک اٹیک آ رہا ہے اور مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، آپ نے وہاں سے نکلنا ہی نہیں، اس کو فیس کرنا، انگزائٹی پہلے زیادہ ہوگی پھر کم ہوگی، اگلی دفعہ پھر اس سے کم ہوگی، پھر اس سے ہمیشہ، یہ الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ لیکن کئی دفعہ پینک اٹیک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہم کچھ میڈیسنس لیتے ہیں، پیشنٹس کو میڈیسن دیتے ہیں، اور اس میڈیسن سے پینک کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر یہی ٹیکنیک کرنی ہے۔ اور دوسرا میں ریلیجیس وے میں کہوں گا کہ پینک والوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، تو کانسیپٹ آف ڈیتھ کو ٹھیک کریں، اور دوسرا ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے تو مرنا ہی ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے میں کہوں گا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اکثر یتیم بچوں کو میں نے بہت اوپر جاتے دیکھے، جس میں ہمارے ایگزامپل ہمارے نبی کی بھی۔ مجھے وہم کی بیماری ہے، اور سب کچھ ٹیسٹ بھی ٹھیک آتے ہیں، میں سٹریس میں رہتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ کیا وہم کی بیماری اور سٹریس ہے، اسٹریس ہے؟ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن نارمل آتے ہیں۔ دیکھیں، وہم کی بیماری جو او سی ڈی ہے، یا وہم کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہم اور شک یہ ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں، یا وہم یہ ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، کوئی بار بار چیک کر رہے ہیں، تو کون سی بیماری ہے؟ ان دونوں کنڈیشن کے اندر جو ہے آپ کو اسٹریس تو آئے گا، لیکن جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو ٹیسٹوں میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ ایک فنکشنل ایم آر آئی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے اویلیبل ہے، وہ باہر ہوتی ہے، جب وہ کرتے ہیں، وہ ریسرچ میں یوز کرتے ہیں، اس میں کرتے ہیں، تو آپ کے برین کے اندر جو ہے یہ جو فرنٹ والا ایریا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی مل رہی ہوتی ہے، تو یہ عام طور پہ سیروٹونین کی ایک کیمیکل ہے، سیروٹونین اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ سیروٹونین کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ریسرچ میں سامنے آئے ہیں، تو عام ٹیسٹ اس کے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ کرواتے نہیں ہیں، اور پاکستان میں یہ ہوتے نہیں ہیں، وہ باہر ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں، انہی میں دیکھا گیا ہے، وہ کئی دفعہ آپ کے برین کا جو سی ایس ایف ہے، سیربروسپائنل فلوئڈ جو ہوتا ہے، اس میں سے لے کے ہم تو اس میں ان لیولز کو چیک کرتے ہیں، اور بلڈ میں بھی چیک کیے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کو نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کے جو باقی نارمل ٹیسٹ کریں گے، ای سی جی کریں گے، باقی سی بی سی، ایل ایف ٹی، آر ایف ٹیسٹ کریں گے، وہ تو نارمل ہی آئیں گے، لیکن جب آپ باہر جا کے فنکشنل ایم آر آئی کے، چونکہ ہمیں ہیبٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہم کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے سے مطلب سیروٹونین کی ڈیفیشنسی ہے، اس ڈیفیشنسی کے لیے جو ہے نا ہم ادویات دے کے، اس سے جب پرسن بہتر ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اوور یہ ریسرچ اتنی ہو چکی ہے، یہ تو اسی طرح جس طرح ہم میٹھا کے ٹیسٹ کے کیا ٹیسٹ کریں، ایک بندہ میٹھا کھاتا ہے تو میٹھا محسوس ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے بلڈ میں تو ٹیسٹ سے نہیں پتہ چل رہا، تو اسی طرح اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے، تو اس پرابلم میں یہ والی جو ہے کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے، سیروٹونین کی کمی کی وجہ سے اس میں یہ ہے، اور اس کے کوئی ٹیسٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں۔ اچھا، اس دفعہ یہ ہمارا پہلا سیشن تھا، کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں، ان کی وجہ سے ہم جو ہے یہاں پہ رسپونڈ نہیں کر پائے، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، کیونکہ آج کوئی انٹرنیٹ کی خرابی ہے کسی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے ہماری چیزیں جو ہیں کافی آگے اور پیچھے ہو رہی تھیں، لیکن ملتے ہیں نیکسٹ وینسڈے کو 8 o'clock، ہم تب بات کریں گے نیو ٹاپک کے اوپر، وہ ٹاپک ہم فلوٹ کر دیں گے، موسٹ پرابلی وہ نیو ٹاپک اسکیزوفرینیا ہوگا، کہ جن لوگوں کو جن نظر آتے ہیں، بھوت نظر آتے ہیں،
یا جن لوگوں کو اچانک بیٹھے گئے بھی آوازیں آتی ہیں، وہ کیا ہے پرابلم، اس کا کیا طریقہ علاج ہے، اس کے پر ہم ذرا بات کریں.